السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 208 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یجعلون کی ضمیر کا مرجع۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت یجعلون اصابعہم فی آذانہم سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آج کے سبق میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ ایک تو ہم ضمیر کے مرجع کے حوالے سے پڑھیں گے، اور دوسرا ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ ترکیبی اعتبار سے جملہ ما قبل سے مربوط ہے یا نہیں ہے، بہر دو صورت اس کی تفصیل کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم یہاں اصابع کا اطلاق جو کیا گیا اس پر کچھ نظر ڈالیں گے۔ تو یہ 3 طرح کی ہماری آج کے سبق میں بحث ہونے جا رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ الضمیر لاصحاب الصیب، یہ جو ضمیر ہے وہ سیب والوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اصحاب سیب کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ بارش والے۔ وَهُوَ وَإِنْ حُذِفَ لَفْظُهُ، اب اگرچہ اصحاب کا لفظ وہ حذف کیا گیا ہے، وَأُقِيمَ الصَّيِّبُ مَقَامَهُ، لیکن صیب کو اس کے قائم مقام ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن معناہ باق، لفظ اگرچہ حذف ہے لیکن اس کا معنی وہ باقی ہے۔ فَيَجُوزُ أَن يُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَمَا عَوَّلَ حَسَّانٌ، تو پس جائز ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فی قولہ اپنے اس قول میں اعتماد کیا ہے۔ یسقون من ورد البریس علیہم، کہ وہ بادشاہ غسان جو ان پر مقام بریس میں آتا ہے تو وہ اس کو پلاتے ہیں۔ ورد یصفق بالرحیق السلسلی، بردی نہر کا وہ پانی جو خوشگوار خالص شراب میں گھولا جاتا ہے۔ حیث ذکر الضمیر لأن المعنی ماء بردہ، اس لیے کہتے ہیں یہاں پر اس حیثیت سے کہ ضمیر کو مذکر ذکر کیا گیا، اس طور پر کہ معنی اس کا وہ بردہ نہر نہیں ہے بلکہ اس کا پانی ہے، اور ما چونکہ مذکر ہے تو ضمیر اس معنی کی رعایت کرتے ہوئے مذکر لائے گی۔ والجملۃ استئناف، اور یہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ فکأنہ لما ذکر ما یؤذن بالشدۃ والہول، تو گویا کہ جب ذکر کیا گیا وہ حالات کی جو ان کی شدت اور ہولناکی کی خبر دیتے ہیں، قیلا تو پھر کہا گیا، سوال کیا گیا کہ فَكَيْفَ حَالُهُمْ مَعَ مِثْلِ ذَلِكَ، کہ اس طرح کی ہولناکی کے ساتھ ان کی پھر کیسی حالت تھی، کیا حال تھا ان کا۔ فَأُجِيبَ بِهَا، تو ان کے سوال کا جواب دیا گیا۔ وَإِنَّمَا اطلق الاصابع موضع الانامل للمبالغة، اور محض جو اصابع کا اطلاق انامل کی جگہ کیا گیا، انگلیوں کا اطلاق پوروں کے مقام پہ کیا گیا، تو یہ صرف مبالغے کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو وہی 3 چیزیں بالترتیب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ابتداءً میں عرض کر چکا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم،
کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، ٹھونستے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہ کون اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال رہے ہیں؟ تو کہا جی کہ یہ وہ سیب والے لوگ جو پیچھے ہم نے کہا تھا وہ کسویب من السماء، تو وہ وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں بھی ذبی سیب تھا، وہ سیب والے مراد ہیں، سیب کی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اگرچہ اس کا لفظ حذف ہے، یعنی اصحاب سیب، اب اصحاب کا لفظ وہاں بھی موجود نہیں ہے، او کا اصحاب سیب وہاں یہ آیت کا یہ اندر یہ الفاظ نہیں ہے، او کا سیب کے الفاظ ہیں، لیکن اگرچہ لفظ وہاں پہ حذف ہے لیکن معنی اس کا وہاں بھی باقی ہے، تو پھر جائز ہے کہ اس پر معنی پر ہی اعتماد کیا جائے۔ اور یہ کوئی اپنی طرف سے قاضی فرماتے ہیں میں نے فتویٰ نہیں دے دیا جواز کا، بلکہ اگر آپ شعراء عرب کے کلام کا تتبع کریں تو وہ بھی کئی دفعہ معنی پر اتفاق یا معنی پر اعتماد کر لیتے ہیں اور زمین معنی کے اعتبار سے بھی لوٹا دیتے ہیں۔ تو اس پر مثال انہوں نے شاعر رسول مداح حبیب حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر جو زمانہ جاہلیت میں آپ نے لکھا تھا وہ پیش کیا ہے کہ وہ بادشاہ غسان کی مدحت میں، اس کی تعریف میں آپ لکھتے ہیں کہ یسقون اور من ورد البریس علیہم، کہ وہ بادشاہ پلاتے ہیں جو بھی ان پر مقام بریس میں آئے۔ اب بردا یصفق، یہ یصفق جو مذکر کا صیغہ ہے اس کی ضمیر کا جو مرجع ہے تو وہ بردہ نہر کا دیکھا جائے وہ تو مؤنث کے قائم مقام ہے، بلکہ مؤنث ہے تو ضمیر پھر مؤنث آنی چاہیے، لیکن کہتے ہیں حیث ذکر الضمیر، یہاں تو ضمیر کو مذکر لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ کو مرجع نہیں بنایا گیا بلکہ معنی ما کو مرجع بنایا گیا، گویا کہ ما او بردہ ہے، صرف بردہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں حسان بن ثابت جیسے شاعر نے، بلیغ نے، فصیح نے، عربی نے یہاں معنی پر اعتماد کیا ہے، تو کہا کہ اسی طرح یہاں پر یجعلون اصابعہم فی آذانہم میں مذکر کی ضمیر لا کر یا وہ پیچھے سیب کے اصحاب کو حذف کر کے اس اصحاب کے معنی پر اعتماد کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم کا ما قبل سے ترکیبی تعلق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے، اس کا ما قبل سے ترکیبی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر جملہ مستأنفہ ہے تو پھر سوال ہوگا کہ جملہ مستأنفہ تو کسی نہ کسی سوال کے جواب میں آتا ہے، تو پھر یہاں کون سا سوال ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہاں بھی یہ سوال ہی کے جواب میں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر وہ آسمان سے برسنے والی اس بارش والوں کی طرح ہیں۔ اب یہاں وہ آپ ساری تفصیل سن بھی آئے، پڑھ بھی آئے کہ کتنی ہولناکی بیان کی گئی، رات کے پہر میں، اندھیرے میں وہ بادل کا، وہ کالی بدلیوں کا آنا، ان میں طرح طرح کی گرج چمک، اور پھر اس گرج اور چمک کی وجہ سے ان کا وہاں حیران و پریشان ہونا، اور اس طرح سے ہولناک اس کا ہونا۔ اس ہولناکی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی، پھر کیا گزری ہوگی ان پر؟ تو اس کا جواب یجعلون اصابعہم فی آذانہم سے دیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے تھے مارے خوف کے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال کا جواب ہے، تو لہٰذا یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اب تیسری اور آخری بات کہ کانوں میں انگلیاں تو نہیں ٹھونسی جاتی، کانوں میں تو انگلیوں کے پورے ٹھونسے جاتے ہیں، یعنی انگلیوں کے جو آگے سرے ہیں تو وہ کانوں میں جا سکتے ہیں، انگلیاں کیسے کانوں میں داخل ہو سکتی ہیں، یہ کیسی بات کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قاضی صاحب نے دیا وہ انما اطلق الاصابع سے، کہ جو انگلیوں کا اطلاق کیا گیا ہے
یہ مبالغے کے طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہولناکی اور کی اس شدت کا بیان ہے کہ اتنی ہیبت طاری تھی، اتنا رعب طاری تھا، اتنے وہ کانپ رہے تھے، اتنے لرز گئے تھے کہ اگر کانوں میں پوروں کی بجائے انگلیوں کی گنجائش ہوتی تو وہ بھی کانوں میں وہ داخل کر لیتے۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جو آپ نے سنا سمجھا اسے یاد رکھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یجعلون کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، وجہ بھی بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ انگلیوں کا اطلاق پوروں کی جگہ کیوں کیا گیا، اس کی وجہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔